اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اپنے پاک رب کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک عربی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس سے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک مت بنا، اور فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ تو اس عرابی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جنتی دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اور اسی طرح عمرہ کا بیان، عمرہ کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں ہے کوئی شخص مگر اس پر ایک حج یا عمرہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے جو دو عمروں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مقبول کی جزا جنت ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان کا واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت عثمان علیہ السلام محاصرہ میں آ گئے تو انہوں نے بالا خانہ چڑھ کر باغیوں کے سامنے آ کر کہا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، اور یہ قسم میں صرف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص رومی نامی کنویں کو مول لے لے اسے جنت ملے گی، میں نے اسے مول لے لیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت نے فرمایا تھا جیش عشرت یعنی غزوہ تبوک کا سامان درست کرے اسے جنت ملے گی، میں نے اس کا سامان درست کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ صحابہ نے حضرت عثمان کی تصدیق۔ عمر نے اپنے وقت کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جو شخص مطولی ہو اس پر کچھ گناہ نہ ہوگا کہ وہ اس میں سے کچھ کھا لے، اور دوسرا تو یہ بات ہر ایک کے لیے جائز ہوتی ہے کہ مطولی اپنی ضروری خرچ کے لیے اس میں سے کچھ لے لے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم میں سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم متقی یعنی کہ پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور حضرت عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے کہ ہم پر کتنی نمازیں فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، لیکن اگر تم نفل پڑھے تو وہ بات الگ ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک، لیکن اگر تم نفل پڑھتے ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اور پھر اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر زکوٰۃ کتنی فرض کی گئی؟ تو راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرع اسلام بتا دیے۔ اس شخص نے کہا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس سے نہ کچھ کم کروں گا اور نہ اس سے میں کچھ زیادہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اپنے قول میں سچا رہا، یا فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا اگر اس پہ اپنے قول پر سچا رہا۔